گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ جی ہاں، یہ وہی پروگرام ہے جس کو ہم لائیو کرتے ہیں، اور یہ جمعرات کو لائیو ہوتا ہے سلسلہ۔ اس کے اندر کچھ سفر کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سفر نارمل سفر نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح کے سفر ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سلسلے کے اندر ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہوتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ علی بھائی موجود ہیں، کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل ہے، احسان ہے، دعائیں آپ کی ماشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سفر کی کہانی۔ ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے پیارے محترم ناظرین اکرام، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے۔ جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ یوں سمجھ لیں فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو آپ نے اور میں نے بھی درود پاک کی کثرت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ایف جی این چینل کے ویورز، علی مدنی صاحب ماشاءاللہ اتنے پیارے سفر بیان کرتے ہیں، اور اتنے یونیک سفر کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس سے یوں سمجھ لیں کہ ہمارا دل بھی جگمگا جاتا ہے، اور مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور بڑے مزے سے ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا علی بھائی ماشاءاللہ، آپ جو سفر بیان کرتے ہیں اس میں ایک اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم خیالات ہی خیالات میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی میدان کا ذکر کیا تو ہم اپنے ذہن میں میدان کو لا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے ذکر کیا کہ بھئی کشتی سے سفر ہو رہا ہے، تو ہم سمندر کو بھی ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں، کشتی کو بھی لا رہے ہوتے ہیں، تو یوں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں بھی ناظرین کرام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سفر کو سننا ہے اور مزے سے سننا ہے، اور اس میں جو سیکھنے والی بات ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو علی بھائی آج کا کون سا سفر ہے؟ انشاءاللہ آج بھی ہم بزرگان دین کا ہی سفر ہم بیان کرتے ہیں۔ شروع سے ہی الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کے سفر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور کئی انبیاء کرام کے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سفر ہم نے بیان کیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا سفر ہم نے کئی ایپیسوڈز میں مکمل کیا، سیدنا پھر ابراہیم علیہ السلام کا سفر بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، پھر نبی پاک کے کئی اسفار ہم نے بیان کیے، عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ہم نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سفر بیان کیے۔ آج جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ یہ تو تقریباً کم و بیش 40واں ایپیسوڈ کے قریب تقریباً۔ جی جی الحمدللہ۔ تو اتنے سفر بیان کر دیے ماشاءاللہ۔ انبیاء کرام کے پھر ہم نے کچھ صحابہ کرام کے بیان کیے، اولیاء کرام کے، اور اولیاء کرام کے ابھی تک بھی الحمدللہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمارا جو ہے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا سفر۔ آج کا جو سفر ہے، اللہ پاک کے ایک ولی گزرے ہیں، اللہ پاک کے سیدنا بیہم رحمۃ اللہ علیہ، جی سیدنا بہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، الحمدللہ اس سلسلے کے اندر ہم سفر کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تاریخی سفر ہم نے بیان کیا تھا۔ میں واقعی میں مطلب پروگرام تو بہت سارے ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پروگرامز کافی لوگ ہمارے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں بات کروں اس پروگرام کی، تو واقعی میں یہ مجھے خود کو بھی یہ پروگرام بہت پسند آتا ہے۔ کیونکہ ہم اس میں بہت پرانے سفر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے حیرت کن ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو
سفر پر جانا اچھا لگتا ہے, ٹریولنگ اچھی لگتی ہے, جیسا کہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے ٹریول کرنا مجھے اچھا لگتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہوگا, تو ان کو اس طرح کے واقعات جس میں سفر کیا جاتا ہے, ٹریول کیا جاتا ہے, ان کو سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سفر کرنے کے ہمارے پاس اسباب ہوتے نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے, پیسوں سے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے تو بیرون ملک جانا ہے تو پاسپورٹ ہونا چاہیے. تو یہ سفر جو ہم بیان کرتے ہیں بغیر پاسپورٹ کے, بغیر پیسوں کے, آپ کو ہم ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں بغیر پیسے دیے بھی پیسہ وصول واقعات وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کا بھی سفر ہے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے, اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک سفر بیان کیا تھا, جو کہ سفر تھا حج کے ٹائم کا ایک سفر تھا. علی بھائی یاد ہو رہا ہوگا؟ جی, حج کے ٹائم کا ایک سفر تھا ماشاءاللہ, تو وہ بھی شاندار سفر تھا. تو آج کا سفر کون سا ہے, کچھ اگر بیان کرنا چاہیں تو؟ آج بھی ہے تو سفر حج ہی, مطلب اسی سے متعلق ایک سفر. اچھا, لیکن بڑا ہی پیارا سفر ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے. تو حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ علیہ نے نام لیا بزرگ کا, تو ان کے حوالے سے ملتا ہے سیدنا مخول رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت سیدنا بہیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے. اچھا, اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں, اگر تمہارے علم میں کوئی شخص ہو اچھا کہ جو حج کرنے جا رہا ہو تو بتاؤ, تاکہ پھر میں ساتھ میں چلا جاؤں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ اکیلا جائے گا, تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جب جاتے ہیں سفر میں, لمبا سفر ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں کوئی نہ کسی نے کسی کو رکھ لیں, تاکہ ٹائم بھی اچھے انداز سے گزر جائے, اس سے بات چیت بھی ہوتی رہے, اکیلا پن بھی محسوس جو ہے وہ نہ ہو. پھر اس زمانے کے سفر جو ہے نا مہینوں کے سفر حج کے سفر ہوتے تھے. آج کا حج کا سفر سمجھیے کہ 5 سے 7 گھنٹے میں آپ جو ہے نا وہ جدہ پہنچ جاتے ہیں, مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں. جو میں نے بات بھی کہی ہے نا, کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے سفر کرنا, جی, تو وہ ابھی کے ٹائم پسند ہے سفر کرنا. مثال کے طور پہ کیا ہے, ابھی ہم کیا سوچتے ہیں علی بھائی کہ ہم نے ٹرین سے سفر کرنا ہے, جی, جی, فلائٹ میں جائیں گے, کئیوں کا سپنا بھی ہوتا ہے اور کچھ کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. جی ہاں, تو آج کے ٹائم پہ تو بڑا لائک کر رہے ہوتے ہیں ہم ٹریول کرنے کو, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, جیسا علی بھائی فرما رہے ہیں, بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. جی صحیح. تو اب اس وقت جو سیدنا بہیم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ آئے, کہا کہ مجھے اپنے کسی دوست کے بارے میں بتا دو, اگر وہ جا رہا ہو تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں, تو ہمارا سفر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. تو سیدنا مخول فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ہاں, میرا ایک دوست ہے حضور جو میرے قریب ہی میں رہتا ہے, اس کا بھی اس سال حج کا ارادہ ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اگر وہ راضی ہوئے تو پھر آپ دونوں ساتھ میں چلے جائے گا. صحیح ہے. تو چنانچہ یہ دونوں جو ہے اس دوست کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آیا. تو سیدنا مخول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دوست سے کہا کہ ہمارے یہ ایک بزرگ ہیں حضرت بہیم رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس سال حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ آپ بھی جا رہے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس علاقے سے آپ دونوں ساتھ ہی چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. یعنی سفر اپنا دونوں ساتھ میں کر لیں, تاکہ آرام سے سفر آپ کر جائے. لمبا سفر, مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا ان زمانوں کے اندر. تو وہ دوست جو تھا اس نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک جو ہے نا ساتھی بھی ہو جائے گا, رفیق سفر ہوگا, تو سفر آسانی کے ساتھ ہمارا طے ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ ہم انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. چنانچہ ان کا طے ہوا. اب حضرت بہیم رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے جو حج پر جانے والے تھے, وہ اپنے گھر چلے گئے, اور بس اب کچھ دن گزرے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا, جو حضرت مخول کا جو دوست تھا جس کے پاس وہ لے کر گئے تھے, تو وہ جو تھا نا وہ ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ وہ جن بزرگ کو آپ لے کر آئے تھے نا سفر پر لے جانے کے لیے میرے ساتھ, معذرت چاہتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا. اچھا. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو, میں تو ان کو زبان دے چکا ہوں, تمہارے سامنے بات ہوئی ہے اور تم نے خود ہی کہا ہے کہ جانا ہے, تم منع کر رہے ہو ان کو. اب ان کو میں منع کروں گا تو عجیب سا لگے گا. صحیح. پہلے تم نے کہہ دیا کہ ساتھ لے چلیں گے اور اب تم منع کرو گے ایک دم سے, اور میں منع کروں گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. آخر بات کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں تم جو ہے ان کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کر رہے ہو؟ تو اس دوست نے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت روتے رہتے ہیں. اچھا. ہاں, اور روتے بہت ہیں, جب دیکھو وہ روتے ہی رہتے ہیں. اب سفر میں بندہ جاتا ہے تھوڑا خوش رہے, اچھی باتیں کرے, اور اس طرح کا اس کا مزاج ہو, آسانی کے ساتھ سفر کرے. اب ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سنیے کہ یہ پورے سفر میں جو ہے کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ روتے ہی رہتے ہیں. اب اچھا, کچھ کی جو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رونے کو پسند ہی نہیں کرتے. جی. تو ان کے لیے تو پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ اسی کیفیت کے. جی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے بھی ان کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں, سمندری سفر کیے ہیں, میں نے جو ہے نا وہ
خشکی کے سفر کیے ہیں، کئی سارے سفر ان کے ساتھ میں نے کیے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں. اور ہوتا ہے انسان کبھی کبھی کسی وجہ سے رو پڑتا ہے، تو کہا کہ نہیں دیکھو میں اس طرح تو میرا سفر کیسے کٹے گا ان کے ساتھ، یہ تو سلسلہ رہے گا. اللہ اکبر. تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان واعظ و نصیحت کی بات سن کر رو پڑتا ہے. صحیح. تمہارے سامنے کبھی کسی نے بیان کیا، کسی نے کوئی اچھی بات کہی تو تم بھی کبھی رو پڑتے ہو، کہ تم کبھی نہیں روئے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری بات ٹھیک ہے، واقعی مجھے بھی رونا آ جاتا ہے کبھی. کسی کا بیان سن لیا، کسی بزرگ کا کوئی تقریر سن لی، کوئی اللہ پاک کے کلام کی تلاوت سن لی، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حضرت بہیم کے حوالے سے تو میں نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ اکثر روتے ہی رہتے ہیں، اور جب رونا شروع کرتے ہیں، ہاں، اور رونا شروع کرتے ہیں تو کئی دیر تک وہ روتے ہی رہتے ہیں. اللہ اکبر. اب ان کے ساتھ بتاؤ میں سفر کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. اب وہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس دوست کو مزید سمجھایا تو وہ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، میں سفر کرنے کو تیار ہوتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو میرا سفر یہ آسانی کے ساتھ گزرے گا. خیر اب دن گزرے. اب جب وہ دن آیا جس دن حج کے لیے روانہ ہونا تھا، تو یہ دونوں دوست حضرت بہیم کے پاس پہنچے کہ اب سفر سٹارٹ کرنا ہے. جی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ دن آیا تو میں اور میرا دوست حضرت بہیم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہیم رحمۃ اللہ علیہ آج سفر کے لیے روانہ ہونا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب اس دوست نے دیکھا تو پھر اس کا دماغ گرم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو ابھی تو سفر اسٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی تو سفر شروع نہیں ہوا، آج تو سفر اسٹارٹ کرنا ہے، اور یہ ابھی سے رونا شروع کر دیا انہوں نے، اور زاروں قطار رو رہے ہیں، خوب روئے جا رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہے. اچھا اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہوگی نا علی بھائی اس کے بعد؟ انشاءاللہ بالکل کوئی رو رہا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور رو رہے ہیں، اور رونے کا انداز ایسا ہے ان کا، ایسا رو رہے ہیں کہ اتنا آنسو بہ رہا ہے کہ داڑھی تر ہو گئی، اللہ اور جو مزید قطرے جو ہے نا وہ زمین پہ ٹپک رہے ہیں، ٹپ 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 کر کے، اتنا رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ جو دوست انہوں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے پھنسا دیا ہے، اب میرا سفر کیسے کٹے گا پورا؟ خیر تو اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اب یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال کی وجہ سے رو رہے ہوں. اچھا. کیونکہ سفر سے بندہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اپنے میرے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اس طرح اس وجہ سے رو رہے ہوں، یہ یاد کر کے رو رہے ہوں. اچھا کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا، میرا یہ جملہ حضرت بہیم نے سن لیا، وہ جو بزرگ تھے، تو میری طرف متوجہ اور کہا ہے اے مخول، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے گھر والوں سے جدائیگی کی وجہ سے رہ رہا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں تو آخرت کے طویل سفر کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ ایک دن مجھے وہ سفر بھی ہونا ہے. تو آپ نے کہا تھا نا کہ یہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، وجہ کہتی ہے، تو یہ وجہ تھی ایک اصل میں کہ وہ قیامت کے عذابات کو یاد کر کے اور قیامت کے دن کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے وہ رویا کرتے تھے. وہ خوف الہی سے، خوف خدا سے رونے والے بزرگ تھے. یہ نصیب ہو جائے تو کمال ہو جائے، تو بہت اچھا رونا ہے، بہت اچھا رونا ہے. خیر تو اب یوں مسئلہ ہوا، یعنی یہ بات ہوئی، تو اب وہ جو دوست تھا اس نے کہا کہ یہ تو بہت رونے والے ہیں، اور ان کو تو چاہیے کہ ان کے جو لائق ہیں سیدنا داؤد تائی اور سیدنا سلام ابو الاخوت جیسے بزرگ ان کے لائق ہیں کہ وہ بھی روتے رہتے ہیں، یہ بھی روتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ سفر کر لیں تاکہ سارے مل کر جو ہے نا سفر میں روتے رہیں. اس نے یہ بات کہی. اللہ اکبر. خیر تو یہ سب اب جو ہے نا وہ اس طریقے سے روتے رہے. کہتے ہیں میں نے پھر اپنے دوست کو سمجھایا اور کہا کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں اور برداشت کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اس رونے کی برکت سے آپ کو کچھ نصیب ہو جائے، لہٰذا آپ صبر کریں، تھوڑا صبر کر لیں. سفر چونکہ آج ہے اور آج اب کینسل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اب معاہدہ ہو چکا اور اب نکلنا ہی ہے، تو لہٰذا آپ مزید جو ہے نا اس میں صبر کریں. بالآخر اب اس نے وہ کہا کہ اب دیکھو معاملہ یہ کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہے نا، جا رہے ہیں، ملتے ہیں سب سے، پھر ان کے پاس سامان بھی بہت ہوتا ہے، اور ان کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کسی ان کے پاس ایک جھولا ہے، کچھ سامان زیادہ نہیں ہے ان کے پاس، کپڑے ہی پتہ نہیں کتنے ہوں گے، سامان ظاہر سی بات ہے، اب لمبا سفر ہے، کھانے پینے کا سامان کیا ہے، اور ماجرا یہ کہ رو بھی رہے ہیں. تو ان کے پاس نہ تو سفر ہے، اب تم نے ساتھی ایسے بنایا ہے، ایک تو رو رہے ہیں، ایک تو بات وہ ہے اوپر سے، دوسرا ہے کہ سامان بھی نہیں ہے، اب اتنا لمبا سفر یہ کاٹیں گے کیسے میرے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے مزید سمجھایا تو آخر کار اس کے بعد سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ چلو انشاءاللہ میں ساتھ میں سفر کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ ان کی برکتیں نصیب ہو جائیں. خیر وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے ان دونوں کو روانہ کیا اور الحمدللہ وہ دونوں سفر کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوئے. اب ان کا سفر ہوا
اب یہ دونوں تو جدا ہو گئے، حضرت بہیم اور وہ جو ان کا دوست تھا وہ دونوں تو سفر کے لیے روانہ ہو گئے. سفر پر جب یہ پہنچے، اب ایک ظاہر حج کا جو ایام تھے، کچھ مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے جو بھی لگے ان کو واپسی آنے کے، اب ان کا سفر پورا ہوا. اچھا، سفر سے واپسی آئی یہ دونوں، یعنی حج کر کے واپس آ گئے، یعنی ان کا سفر ابھی مکمل ہو چکا ہے. ہاں، حج کا سفر مکمل ان کا ہو گیا ہے. اب یہاں پر جب آئے نا تو حضرت مخول فرماتے ہیں کہ پھر جب حاجیوں کے قافلے حج ادا کر کے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول دیکھ کر پہنچے تو میں اپنے دوست کے پاس گیا اور سلام کیا اور پوچھا آپ نے اپنے رفیق کے سفر کو کیسا پایا؟ اچھا، بہت رونے والے جو تھے وہ تم نے ان کو کیسا پایا؟ ان کے ساتھ سفر تم نے کیا کیسا پایا؟ اس نے کہا، اس نے مجھے دعائیں دی پہلے تو، اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، جو بھی اس نے دعا دینی ہوگی. اور اس نے کہا کہ اللہ آپ کو میری طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے، خدا کی قسم آپ نے جس مرد قلندر کو میرا رفیق بنایا میں نے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جھلک دیکھی ہے. سبحان اللہ، اتنے عظیم شخص ہیں. بات ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، جانے سے پہلے ان کے کیا تاثرات تھے. وہ تو تیار نہیں تھے جانے کے لیے کہ بھائی یہ تو اتنا روتے ہیں، ان کے پاس سفر کا سامان بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. اور اب تاثرات یہاں سفر سے واپسی لوٹنے اپنے دوست کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ نے ایسے عظیم مرد قلندر کو میرا سفر کا ساتھی بنایا کہ ماشاء اللہ ان میں تو سیدنا ابوبکر صدیق کی جھلک نظر آتی ہے. اتنی عظیم شخصیت ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق کے صحبت ادا کیا، صحبت کا، ساتھ رہنے کا. یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سفر کیا تھا نبی پاک کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سفر بیان کیا تھا نا ہجرت کا، تو وہ کس طرح نبی پاک کے ہر قدم پر ساتھ رہے ہے نا. حق کے صحبت، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی پاک کے لیے آگے آگے ہو گئے نا کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میں اپنے پر تکلیف. تو کہتے ہیں کہ یہ حال ان کا بھی تھا کہ یہ میرے ساتھی تھے سفر میں، اور ان کا عالم یہ تھا کہ یہ خود بھوکے رہتے مجھے کھانا کھلاتے. اللہ اللہ، ان کے پاس اوڑھنے کو نہیں ہوتا، مجھے اوڑھنے کا سامان پیش کرتے. اچھا، اسی طریقے سے وہ حالانکہ خود ہی تنگ دست تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن مجھ پر جو ہے یہ خرچ کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں جوان جبکہ یہ ضعیف العمر، اس کے باوجود یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، ساری تکلیف اپنے اوپر اٹھاتے. سارے سفر میں یہ ان کا معمول تھا، لیکن انہوں نے پورے سفر میری خدمت کی. وہ میرے لیے کھانا تیار کرتے، مجھے کھلاتے، خود سارا دن روزہ رکھتے اور میرے لیے کھانا بناتے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ایسا دوست، ایسا ساتھی میرے لیے چنا. اب وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے ان کے اوصاف بیان کیے، اس بات کا کیا ہوا؟ اچھا، کس بات کا؟ تمہیں جس کا اندیشہ تھا کہ یہ روتے بہت ہیں، بہت روتے، تو تم نے اس کو کیسے کنٹرول کیا، رونے والے معاملے کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ان کے رونے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم مجھے ان سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ، اور ان کے رونے کی وجہ سے مجھے قلبی سکون ملتا تھا، اور میرا حال یہ ہو گیا کہ میں بھی ان کے ساتھ روتا تھا. اللہ. اچھا، کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ جو اور رفقا تھے سفر میں، قافلے میں اور بھی جو لوگ تھے، شروع میں تو ان کو تشویش ہوتی تھی، ہم روتے تھے، لیکن جب ہم نے ہمارا رونا انہوں نے دیکھا کہ 1 دن 2 دن 3 دن کنٹینیو، تو اب وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر رونے لگے. پھر ان کو اس کی لذت بھی ملی، لذت مل گئی، خدا میں رو رہے ہیں، یاد خدا میں رو رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو روتے ہیں خدا کے خوف سے روتے ہیں، یہ تو اچھا رونا ہے. تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ روتے. تو ہمارا پورا جو قافلہ تھا نا وہ سفر میں روتے روتے گزرا. ہم مکے گئے تو بھی رو رہے ہیں، مدینے گئے تو بھی رو رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اشک بار نگاہوں کے ساتھ، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو اشک باری کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. تو پورا سفر جو کہتے ہیں ہمارا اسی طریقے سے وہ گزرا. بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں سیدنا بہیم رحمۃ اللہ کے پاس پہنچا. اپنے دوست کی ساری میں نے داستان سن لی، یہ تو خوش ہے حضرت سے ماشاءاللہ. کہتے ہیں اپنے ان کے پاس پہنچا، بزرگ کے پاس. ان سے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق کو کیسا پایا؟ جو میرا دوست آپ کے ساتھ گیا تھا وہ آپ نے کیسا پایا؟ اب یعنی جن کو پسند نہیں تھا رونا، ان کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے بزرگ سے. ہاں صحیح. تو فرمانے لگے الحمدللہ وہ بہت اچھے رفیق ثابت ہوئے، اور اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والے تھے. وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، بہت تلاوت کرنے والے، بہت جلد رو دینے والے، اور اپنے ہم سفر کی لغزش کو درگزر کرنے والے تھے. آپ کے دوست بہت اچھے تھے، یہ بھی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. یعنی یہ الحمدللہ رب العالمین یہ سفر جو تھا بزرگوں کا، کتنا پیارا سفر، کتنا بہترین سفر. یہ سفر تو یہاں مکمل ہوا جو آج ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے واقعات، بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس ایک واقعے کے اندر
صحیح. خوف خدا ملتا ہے ہمیں سیکھنے کو واقعی. کہ الحمدللہ کتنا وہ اللہ پاک سے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. دوسری بات یہ ایک چیز ہمارے یہاں بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کیف بھائی، کئی لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بہت رونے والا، اللہ کے خوف سے رونے والا. کئی لوگ بولتے بھی ہیں کہ یار کسی کو دوست بنانا نا اگر، یار یہ بہت روتا رہتا ہے. جب دیکھو نماز کا ذکر ہوگا، خوف خدا کی بات ہوتی ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہو، یہ فوراً رونے بڑھ جاتا ہے. یار یہ اپنے ساتھ نہیں چل پائے گا. لوگ بولتے ہیں اس طرح، میں نے سنا ہے کہ یار یہ بہت روتا ہے. اپنے تو کیا کامیڈی کرنے والے دوست ہیں اپن تو، اور مستی کرنے والے ہیں، اچھل کود کرنے والے ہیں اور ہنسنے والے لوگ ہیں، تو یہ دوست اپنے کو نہیں چلے گا، نہیں جمے گا. لوگ اس طرح بولتے ہیں. تو ان بزرگ کا آپ نے واقعہ سنا کہ ان کا بھی ایک جو دوست ہے ان کا بھی حال یہ تھا، ان کو پسند نہیں آ رہے تھے وہ بزرگ، لیکن جب رہے ان کی صحبت میں تو عالم یہ ہو گیا کہ خود بھی رونے والے ہیں. کیا بات ہے. اس میں تو میں بھی ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا ناظرین کرام کو کہ اگر آپ حرمین طیبین جا پہنچے ہیں، یعنی سعادتیں آپ کو نصیب ہو گئی ہیں، اللہ پاک دوبارہ سعادتیں نصیب کریں، اور جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو بھی جلدی حرمین طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن اس میں مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں نا، تو آپ ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو زیادہ روتا ہو، آپ اس کے ساتھ جائیں. سیریسلی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے ساتھ جو لذت ملے گی نا، وہ ایک نارمل بندے کے ساتھ آپ کو لذت نہیں مل سکتی. کیونکہ یہ جو سفر ہے، عمرے کا سفر، حج کا سفر، یہ اشک بہانے کا سفر ہے. یا تو آپ یوں کہہ لیں کہ خوشی میں رو لیں تو بھی اشک بہیں گے آپ کے، آپ کو غم مدینہ میں رونا ہے تو اشک بہیں گے، آپ کو ندامت کے طور پہ رونا ہے تو اشک بہیں گے. اور کہاں وہ سرزمین اور کہاں ہمارے قدم، گندے قدم. تو اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو آپ روئیں گے، تو روئیں گے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر وہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں ہی نہیں رو رہے تو پھر کہاں روئیں گے؟ کیونکہ وہ رونے کا مقام ہے، اشک بہانے کا مقام ہے. ہم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہاں تو رونا ہے، اور اتنا رونا ہے کہ خوب رونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جرم ہی ہمارے اتنے ہیں. تو یہ اس میں مشورہ میں دینا چاہوں گا آپ کو کہ حرمین طیبین کے لیے آپ جب بھی جائیں تو علی بھائی ایک ایسے شخص کو بالکل ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جاتے ہیں تو وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور جناب والا وہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر ہنسی ٹھٹے کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ویڈیو کال چل رہی ہے. اچھا زور زور سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، موبائل ہاتھ میں ہے تو اپنے وہ گھر والوں کو دکھا رہے ہیں، جی 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 دیکھو کعبہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کعبہ کعبہ دیکھو دیکھو، ہے نا، گنبد خضرا دیکھو دیکھو دیکھو، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، گنبد خضرا میرے سامنے ہے، کتنا اچھا موسم ہے، تم بھی دیکھو، دائیں بائیں. پھر اس کے پیٹ کر رہے ہوتے ہیں گنبد خضرا کے، کعبے کو پیٹ کر کے سیلفی لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کو ایسے لوگوں کی صحبت نہیں ملی نا جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو ان چیزوں کے آداب کا خیال رکھنے والے ہیں. ورنہ کہا ہے نا سیدھی اعلیٰ حضرت نے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. صحیح. تو یہ تو جگہ وہ ہے کہ بندہ سر کے بل جائے، قدم اس لائق تھوڑی کہ اس زمین پر رکھیں. وہاں پر اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا وہ جانے کا موقع دے دیا، تو وہاں پر بندہ گڑ گڑائے روئے. تو جیسے ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ کسی کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ لوگ جایا کرتے تھے، الحمدللہ لوگ تلاش کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی طرف سے کوئی قافلہ جا رہا ہو، مبلغین جا رہے ہوں، ہمارے ذمہ داران جا رہے ہوں، علماء کرام جا رہے ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ لے جاتے ہیں، تو ایک ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول کی خواہش ہوتی ہے، ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہم بھی سفر کریں تو ان کے ساتھ سفر کریں. اور جو گئے ان کے ساتھ وہ خود بتاتے ہیں کہ یار ہمیں تو رونا تک نہیں آتا تھا، لیکن ان کی صحبت میں رہیں اور ان کا عشق مدینہ دیکھا، کعبے کے سامنے ان کے جو رونے کے مناظر ہم نے دیکھے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. امیر سنت کی ویڈیو بھی اگر ہم دیکھیں جس طرح یوٹیوب پر وہ اپلوڈ ہیں، تو اس میں اگر آپ مدینے میں ہیں یا مکے میں ہیں تو اکثر ویڈیو ایسی ہیں جس میں آپ کے عشق جاری ہیں اور آپ رو رہے ہیں. کہیں تو یاد مدینہ میں رو رہے ہیں، تو کبھی جو ہے نا کعبے کے سامنے رو رہے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. لیکن رونا کن چیزوں پہ چاہیے؟ خوف خدا میں رونا چاہیے، ندامت پہ رونا چاہیے، عشق مصطفیٰ پہ رونا چاہیے. اب اگر کسی کی وہ والی عادت ہے دنیاوی طور پہ، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ کے عشق چالو ہو گئے، ہے نا، ایسا ہوتا ہے، ہاں تو پھر رونے لگے. اچھا کوئی نقصان ہو گیا آپ کا، اللہ نہ کرے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر ہو گیا تو پھر وہاں آپ کو رونا آئے، تو پھر یہ چیز علی بھائی مجھے لگتا ہے درست نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم تو بندے کو مضبوط ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں. تو اس طرح بے جا نہ رو، بلکہ
اس طرح روں، یاد مصطفیٰ میں روئیں، خوف خدا میں روئیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور رونے کا فائدہ بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ سفر FGN چینل کے ناظرین مکمل ہوا، بڑا شاندار سفر تھا، اور ایک بزرگ کا ذکر ہوا۔ یوں تو ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان سے ملنے والے مدنی پھولوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔